بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احزاب 4 یا 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر ابھار دیا، اور ابو سفیان نے مشرکینوں یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینہ پر دھاوا بول کر حملہ کر دیا۔ مکہ سے قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی ان تیاریوں کی اطلاع دے دی، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے زمین کے گرد ایک خندق کھدوانی شروع کر دی۔ اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ مشرکین ایک لشکر جرار لے کر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ پر حلہ بول دیا، اور 3 طرف کے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ امڑ پڑا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کی مارکہ آرائی کا نقشہ قرآن کی زبان سے سنیے۔ ترجمہ: جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئیں نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، امید و یاس کے، اور وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے ان لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے، اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا، اور وہ جنگ سے جان چرا کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ لیکن اسلام کے سچے جانصار مہاجرین و انصار اس طرح سینہ سپرد ہو کر ڈٹ گئے کہ وہ صلہ اور کوہ احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اولو العزمیوں اور جانصاریوں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ان فداکاروں کی ایمانی جرات اور اسلامی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر بصورت تحریر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے، یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، وہ سچ فرما دیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ کفار نے جب مدینہ کے گرد خندق کو حائل دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ایسی تدبیر ہے کہ جس سے عرب کے لوگ اب تک ناواقف تھے۔ بہرحال کافروں نے خندق کے کناروں سے مسلمانوں پر تیر اندازی اور سنگ باری شروع کر دی۔ کہیں کہیں سے کافروں نے خندق کو بھی پار کر لیا اور جم کر لڑائی بھی ہوئی۔ مسلمان کافروں کے اس محاصرے سے گو پریشان تھے، مگر ان کے عزم و استقلال میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ! اور وہ اپنے اپنے مورچوں پر جم کر دفاعی جنگ لڑتے رہے۔ اچانک ایک دم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ ناگہانی مشرق کی جانب سے ایک ایسی طوفان خیز اور ہلاکت خیز انگیز شدید آندھی آئی جو قہر و قہار غضب و جبار بن کر لشکر کفار پر اللہ کی مار بن گئی۔ دیگے چولوں سے الٹ پلٹ ہو کر ادھر ادھر لڑک گئے، خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے، اور ہر طرف گٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، اور شدید سردی کی لہروں نے کفاروں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی
جن کے رعب و دبدبے سے کفار کے دل لرزے اور ان پر ایسی دہشت و وحشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہا۔ چنانچہ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان نے ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا ہے اور موسم نہایت خراب ہے اور یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا اب مدینہ کا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ بجا دیا اور بہت سا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا، اور دوسرے قبائل بھی تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے، اور 15 یا 24 روز کے بعد مدینہ کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ غزوہ احزاب کی یہی وہ آندھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب کفار کا مقابلہ جنگ میں ہو تو مسلمانوں کو کسی حال میں بھی ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے، اور یہ یقین رکھ کر مقابلے پر ڈٹے رہنا چاہیے کہ ضرور نصرت خداوندی اور امداد غیبی مسلمانوں کی مدد کرے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ مسلمان ثابت قدم رہیں اور صبر و استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہیں۔ چنانچہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب وغیرہ کفر و اسلام کی لڑائیوں میں یہ منظر نظر آیا کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی جب مسلمان ثابت قدم رہے تو غیب سے نصرت خداوندی عز و جل اور امداد غیبی نے اس طرح جلوہ دکھایا کہ دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی، اور کفار باوجود اپنی کثرت و شوکت کے شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔